ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ صدر جلسہ، استاذ کرام اور اسلامی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرق گلاب سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی، وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ جناب صدر، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم لکھنے کو بےتاب ہے، الفاظ ہیں جملوں میں ڈھلنے کو بے قرار، اور حرف ہیں کہ لفظ بننے کے لیے بے چین ہے۔ یہ ایک ایسا منور موضوع ہے کہ جو اس سے منسوب ہوا چمک گیا، دمک گیا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ ظلمت کے اس اندھیرے میں آ کر روشنی پھیلا دی، جاہلیت کو ہٹا کر علم کا چراغ جلا دیا، لوگوں کی دلوں میں محبت کی نظر ڈال دی، لڑکیوں، بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کا مرتبہ بتا دیا، زندگی جینے کا اور گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین، آپ مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، نصیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، صلح سالار بھی تھے، فاتح بھی تھے، دنیا کو سنوارنے والے، آخرت کو بنانے والے بھی تھے۔ آپ محمد بھی تھے، احمد بھی تھے، رحمت کائنات بھی تھے، پیغمبر اخلاق بھی تھے۔ جناب صدر، یہ پیغمبر الہی تھے جن کی جان دشمن بھی جان ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جگمگانے لگا۔ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے جو فاتح بھی بنے، حکمران بھی بنے۔ دنیا عالم میں آپ عظیم شان ہستی کے جن کی اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کی تعریف نہیں کی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو وضحا کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کی کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے خود ورفعنا لک ذکرک کہا، اور اس کا کیا ہی کہنا جسے رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، آپ کے اخلاق ایک نور اور روشنی کا مینار ہے۔ آپ کے روز و شب، قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اگر سیرت النبی ہماری روزمرہ کی زندگی کا عمل بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے، یعنی کہ زندگی کی کامیابی عشق رسول میں ہے، اور عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ صورت کو بنائی ہے کہ ایک نور مجسم، صورت کو بنائی ہے کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو ایک قرآن بھی ہے۔ آیت الہی اس بات پہ ہے شاہد، آیت الہی اس بات پہ ہے شاہد، جیسا جہاں میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ معزز سامعین، بھلا اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کیا ہی بیان کروں کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، جس کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے، جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، جن کے اوپر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، سچائی کی ترکیب کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا ساتھ دیا تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور علی کو مرتبے میں شیر خدا بنا دیا، اور جو ان کی نکاح میں آئے وہ ام المومنین بنا دیے گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مراد غریبوں کے بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا۔ سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو صابر و شکر، عدل و انصاف، دیانت داری، امانت داری، خوف خدا، امن پسند، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی تقریر کو میں اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی: تاریخ ہے اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ ہے اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی ہے سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔